جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے زکوٰۃ بیداری ہفتے کے تحت خصوصی نشست کا انعقاد۔ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر حسب سابق اس مرتبہ بھی جماعت اسلامی ناندیڑ کی جانب سے زکوٰۃ بیداری ہفتے کے عنوان سے خصوصی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ 6 فروری سے 13 فروری کے دوران منائی گئی اس مہم کے ذریعے زکوٰۃ کو لے کر لوگوں میں بیداری لانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے لیے انفرادی و اجتماعی ملاقاتیں، خطبات جمعہ اور شہر کے معزز شخصیات سے خصوصی ملاقاتیں کی گئی اور انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کو لے کر اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا گیا۔ اس زکوٰۃ بیداری ہفتے کے اختتام پر دفتر جماعت نیا آبادی میں گزشتہ شب ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے معززین، دانشوران اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز حافظ انیس خان نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جس میں انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیمات کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد امیر مقامی پٹھان عابد خان نے افتتاحی کلمات کے تحت ہفتہ زکوٰۃ کے اہتمام کی غرض و غایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے ذریعے جماعت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو زکوٰۃ کی اصل روح کے بارے میں معلومات دی جائے۔ زکوٰۃ کو لے کر لوگوں میں بڑے پیمانے پر غیر سنجیدگی کا مزاج پایا جاتا ہے۔ صحیح حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دینے کے بجائے لوگ اندازوں کے مطابق ایک مخصوص رقم زکوٰۃ کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی رکن شورا جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر محمد اظہر الدین نے زکوٰۃ تزکیہ نفس سے معاشی مساوات تک کے موضوع پر تفصیلی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ رمضان المبارک صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ معاشرتی اصلاح اور معاشی توازن قائم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی درست تقسیم سے نہ صرف معاشرے میں موجودہ معاشی ناہمواری کم ہوتی ہے بلکہ غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کے حل کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زکوٰۃ صرف رسمی عبادت نہ سمجھا جائے بلکہ اسے سماجی تبدیلی اور امت کے فلاح کے ایک مؤثر نظام کے طور پر اپنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام کا معاشی نظام دولت کی منصفانہ گردش کو یقینی بناتا ہے اور زکوٰۃ اس نظام کا بنیادی ستون ہے، جس کے ذریعے محتاجوں اور ضرورت مندوں اور پسماندہ طبقات کی مدد ممکن ہوتی ہے۔ انہوں نے دور خلافت کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت زکوٰۃ کا نظام قائم تھا اس وقت دنیا کے بیشتر مسلم ملکوں میں غربت پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے بلکہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلم حکمرانوں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے شفا خانے، مسافر خانے اور دیگر فلاحی کام انجام دیے تھے۔ آج بھی اگر زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہو جائے تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ نشست کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد ہوا، جس میں شرکا نے رمضان، زکوٰۃ اور سماجی ذمہ داریوں سے متعلق مختلف سوالات پیش کیے۔ پروگرام کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی اور امت مسلمہ کی فلاح کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شرکا نے اس نشست کو معلوماتی اور فکر انگیز قرار دیتے ہوئے ایسے پروگراموں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ جماعت اسلامی ناندیڑ کی جانب سے آئندہ بھی رمضان المبارک کے سلسلے میں مختلف اصلاحی و تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے ہفتہ زکوٰۃ کا ہفتہ بیداری ہفتہ منایا گیا۔ اس میں الحمدللہ ہم نے یہ ہفتے بھر میں علماء اکرام سے ملاقات کی، پھر مجلس علماء کے ذریعے سے خطابات جمعہ ہوئے، فولڈر تقسیم کیے گئے، اور آج کا جو پروگرام تھا جو ہمارے صاحب نصاب جو حضرات ہیں شہر بھر کے، ان کا ایک خصوصی پروگرام رکھا گیا۔ اس میں مہمان خصوصی اظہر الدین صاحب کو یہاں پر مدعو کیا گیا تھا، ان کے ذریعے سے یہ ہم نے پروگرام مکمل کیا۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے ذریعے زکوٰۃ بیداری مہم منائی جا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بیداری لائی جائے۔ امت مسلمہ جس طرح سے دیگر عبادتوں کے سلسلے میں ان کی فرضیت کو لے کر سینسٹیو ہے، حساس ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کو بھی محسوس کرے۔ زکوٰۃ رینڈملی، لم سم اور اختیاری طور پر نہ دے بلکہ باقاعدہ اس کو کیلکولیٹ کرے اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں جتنی متعین مقدار زکوٰۃ کی ہوتی ہے اس کو ادا کرے، اور یہ ادائیگی بھی ان آرگنائز شکل میں نہ ہو بلکہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ کے نظم کو قائم کر کے اس نظم میں دینے کی کوشش کی جائے تاکہ بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر اس کا استعمال کیا جا سکے، اور جو زکوٰۃ کی 8 مداد قرآن نے طے کی ہیں اس کے مطابق اس کو صرف کیا جا سکے۔
नांदेड़ शहर में अगर आप शादी, निकाह, वलीमा या किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं और मेहमानों के क़याम के लिए एक बावखार, पुरसुकून और जदीद सहूलियात से आरास्ता मुकाम तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है यासीन गेस्ट हाउस। जी हाँ, यासीन गेस्ट हाउस को ख़ास तौर पर इस अंदाज में तैयार किया गया है कि तकरीबन 50 मेहमानों के क़याम का बैक वक्त मुनज़्ज़म और आरामदाह इंतज़ाम किया जा सके। कुशादा कमरों, साफ सुथरे माहौल और मुकम्मल प्राइवेसी के साथ ये गेस्ट हाउस आपके मेहमानों के लिए घर जैसा सुकून फराहम करता है। यासीन गेस्ट हाउस की खुसूसियात: इन्वर्टर की सहूलत, तेज रफ्तार वाईफाई, गीजर और दीगर बुनियादी सहूलियात, साफ सुथरा और महफूज माहौल, मुनासिब और वाजिबी किराया। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। यासीन गेस्ट हाउस, नज़द हैदर गार्डन फंक्शन हॉल, हैदरबाग नंबर 2, देगलू नाका, नांदेड़। या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें।